بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اما بعد۔ علماء اور فقہائے شوافع اپنی کتابوں میں کچھ خاص قسم کے الفاظ، کلمات اور تعبیرات استعمال کرتے ہیں جن سے وہ متعین کچھ معنی اور مفہوم مراد لیتے ہیں، جن کو جاننا فقہ شافعی کی کتابوں سے استفادے کے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج الطالبین اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر جو تعبیرات استعمال کی ہیں، ان کے جاننے سے ہی آپ ان کے اجتہادات، دلائل اور عبارتوں میں ان کے مقاصد کیا ہیں اس سے واقف ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 لفظ آتا ہے القول یا الاقوال۔ اس کا مطلب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات اور خود ان کا اپنا بیان کردہ قول، چاہے وہ قول قدیم ہو چاہے قول جدید ہو۔ القول کا مطلب القول القدیم۔ نمبر 2 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً سنجری 195 سے 199 ہجری تک مصر منتقل ہونے سے پہلے، اپنے آخری زندگی میں مصر منتقل ہونے سے پہلے اپنی تصنیف و تالیف، درس و تدریس اور فقہ و فتاوی وغیرہ میں جو بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو احکام و مسائل بیان کیے ہیں، چاہے بعد میں ان سے رجوع کیا ہو یا نہ کیا ہو، اسے قول قدیم کہتے ہیں۔ اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم کہتے ہیں۔ قول جدید، القول الجدید کی تعبیر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنجری 199 کے اواخر میں مصر منتقل ہوئے۔ مصر منتقل ہونے کے بعد اپنی تصنیف و تالیف، درس و تدریس اور فقہ و فتاوی وغیرہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی، جو احکام و مسائل آپ نے بیان کیے ہیں، انہیں قول جدید کہا جاتا ہے۔ انہیں جو ہے قول جدید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے امام اوزاعی، امام لیث بن سعد رحمہم اللہ کے فقہی اجتہادات اور ان کے بڑے بڑے شاگردوں سے معلوم کیے۔ یہاں پر آپ کو بہت سی صحیح احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور صحابہ اور تابعین کے اجتہادات سے واقفیت ہوئی، تو اصولی اور فروعی معاملات میں آپ نے رجوع کر لیا اور فقہ، اصول، حدیث، تفسیر میں آپ نے کتاب تصنیف فرمائی۔ اس لیے اس زمانے کے آپ کے جو اقوال ہیں انہیں قول جدید کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی مسئلے میں اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہوں، قدیم اور جدید، تو فقہ شافعی میں عمل اور فتویٰ قول جدید پر ہی دیا جائے۔ البتہ کچھ 20 کے قریب مسائل ایسے ہیں جن میں قول قدیم پر عمل اور فتویٰ ہے، جن کی تفصیلات دکتور عبدالعزیز عبدالقادر قاضی زادہ نے اپنی کتاب الامام الشافعی والمسائل التي اعتمدت من قوله القدیم میں موجود ہے۔ چوتھا نمبر الازہر یا الظاہر۔ الازہر یا الظاہر، اس کی تعبیر کا کیا مطلب؟ منہاج میں آپ بہت سی جگہ دیکھیں گے الازہر، الظاہر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 یا 2 سے زیادہ اقوال ہوں اور ان اقوال میں دلائل کی قوت کے اعتبار سے قوی اور مضبوط اختلاف ہو، اور ان میں ایک قول کو دوسرے پر یا بقیہ اقوال پر ترجیح دی گئی ہو،
تو دلیل کے اعتبار سے جو مضبوط اور راجح قول ہے اسے الازہر کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کمتر ہے اسے ظاہر کہتے ہیں۔ عموماً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مسلک شافعی میں جو اصحاب وجوہ کا درجہ رکھنے والے فقہا ہیں، ان کے مختلف اقوال میں ترجیح دینے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الازہر اور الظاہر وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی ہے۔ اصحاب وجوہ کسے کہتے ہیں اس کا بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے المشہور الغریب کی تعبیر، قول مشہور قول غریب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو یا دو سے زائد اقوال ہوں اور ان اقوال میں ضعیف اختلاف ہو، اور ان میں ایک قول کو دوسرے پر یا بقیہ اقوال پر ترجیح دی گئی ہو، تو راجح قول کو المشہور کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دلیل کے اعتبار سے کمزور ہو اسے الغریب کہتے ہیں، اسے الغریب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے منہاج میں آپ دیکھیں گے الاصحاب یا اصحاب الوجوہ کی تعبیر، الاصحاب یا اصحاب الوجوہ کی تعبیر۔ تو فقہاء شوافع میں الاصحاب یا اصحاب الوجوہ ان عظیم شخصیات کو کہتے ہیں جو اپنی علمی اور فقہی اعلیٰ صلاحیت کی بنیاد پر مخصوص فقہی اجتہاد کے اونچے درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیش آنے والے مسائل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اصول ضابطوں کے مطابق کتاب و سنت سے ہم آہنگ ان کا شرعی حل پیش کیا۔ نیز وہ باصلاحیت علماء فقہاء اور مجتہدین اپنا مستقل مسلک قائم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اور اپنے اجتہادات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک و مشرب کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ انہیں اصحاب الوجوہ بھی کہتے ہیں، بعض حضرات ان کو مجتہد منتسب بھی کہتے ہیں، جیسے بڑی بڑی شخصیات ہیں فقہاء شوافع میں، حضرت امام مزنی، امام بویطی، امام غزالی، امام شیرازی رحمہم اللہ، اور دیگر تنقیح اول اور ترجیح کا عمل شروع ہونے سے پہلے کے جو بھی فقہاء کرام ہیں، یعنی امام رافعی اور امام نووی سے پہلے کے جو فقہاء کرام ہیں جنہوں نے اس قسم کا کام مسلک شافعی کے اندر کیا کہ انہیں مجتہد منتسب بھی کہتے ہیں اور اصحاب الوجوہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب میں الوجوہ یا الاوجہ کی تعبیر آپ دیکھیں گے تو اصحاب وجوہ اور مجتہد منتسبین فقہاء شوافع نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیش آنے والے مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق کتاب و سنت سے ہم آہنگ ان جدید مسائل کا جو شرعی حل امت کے سامنے پیش کیا ہے، ان علماء فقہاء اور مجتہدین نے اپنا مستقل مسلک قائم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اور اپنے اجتہادات کو حضرت امام شافعی اور ان کے مسلک کی طرف منتسب کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ ان کے اس حل کو وجہن بھی کہتے ہیں اور وجوہ بھی کہتے ہیں، اس کی جمع یا اوجوہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بات ہے۔ اور ایک اصطلاح ہے الطرق، الطرق کی اصطلاح، طرق جمع ہے طریق۔ کسی مسئلے کے حکم میں شافعی مسلک کے نقل کرنے میں اصحاب وجوہ جو شوافع کے ہیں ان کا اختلاف ہو تو اسے طریق کہتے ہیں، اور مختلف اقوال کو طرق کہتے ہیں۔ جیسے شوافع کی فقہی کتابوں میں اس قسم کی عبارتیں ملتی ہیں، فیہ قولان لا يجوز الا قول واحد او وجہ واحد فی المسألة تفصیل فیہا خلاف مطلق۔ منہاج میں ایسے الفاظ بھی آپ دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے۔ ایک اصطلاح المذہب یا المعتمد، المذہب یا المعتمد، تو اس کا کیا مطلب؟ بہت سی جگہ آئے گا منہاج میں۔
تو کسی مسئلے کے حکم میں شافعی مسلک کے نقل کرنے میں شوافع کے جو اصحاب وجوہ ہے ان کا اختلاف ہو، یعنی الگ الگ طرق پر مسئلے کی تخریج ہو، ایسے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کوئی شافعی مصنف دلائل کی بنا پر کسی ایک قول اور طریق کو راجح قرار دے کر اسے المذہب یا المعتمد کے لفظ سے نقل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم مسلک شافعی کے اصول اور ضابطے کے مطابق اور قابل عمل اور فتوے کے لائق ہے۔ جو کام امام رافعی رحمۃ اللہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو تنقیح اول کے بڑے امام ہیں انہوں نے اور دیگر حضرات نے کیا ہے، تو وہ پھر المذہب یا المعتمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے الاصح یا المختار، الاصح یا المختار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے کے حکم میں شافعی مسلک کے نقل کرنے میں شوافع کے اصحاب وجوہ کا قوی اختلاف، الگ الگ طرق پر مسئلے کی تخریج ہو، مضبوط دلائل کی بنا پر کسی ایک قول اور طریق کو راجح قرار دیا جائے تو اسے الاصح یا المختار کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہوتا ہے جس میں دلیل تو بیان ہے لیکن پہلی دلیل کے مقابلے میں اتنی مضبوط نہیں ہے اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس تعبیر کے مطابق اصح یا اظہر، اصح یا اظہر کے مترادف اور صحیح یا ظاہر کے ہم معنی ہے۔ پیچھے اظہر اور ظاہر کا جو معاملہ گزرا ہے تو اصح اور صحیح اسی معنی میں۔ الصحیح کی تعبیر کسی مسئلے کے حکم میں مسلک شافعی کے نقل کرنے میں شوافع کے اصحاب وجوہ کا مضبوط اختلاف نہ ہو، یعنی الگ الگ طرق پر مسئلے کی تخریج تو ہو لیکن کمزور دلائل کی بنا پر ایک دوسرے سے اختلاف ہو، کسی ایک قول اور طریق کو راجح قرار دیا جائے اگر اس میں سے تو اس راجح کو صحیح کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہوتا ہے جس میں دلیل تو بیان ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں وہ دلیل کمزور ہے تو اسے ضعیف یا فاسد کہتے ہیں، ضعیف بھی کہتے ہیں اسے اور فاسد بھی کہتے ہیں۔ النص کی تعبیر بھی فقہ شوافع کی کتابیں میں، منہاج میں، مجموع وغیرہ میں ملتی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ کسی مسئلے کے حکم میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یا فتویٰ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہو تو اسے النص کہتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول یا فتویٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں جیسے الام میں اور رسالہ میں موجود ہو تو اسے النص کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صراحت اور وضاحت کی بنا پر اس قول اور فتوے کی قدر و منزلت بلند اور اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابلے میں اصحاب وجوہ اور مجتہد منتسبین نیز فقہائے شوافع نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیش آنے والے مسائل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق کتاب و سنت سے ہم آہنگ ان کا جو شرعی حل پیش کیا ہے اسے القول المخرج، تخریج شدہ قول کہتے ہیں، تخریج شدہ قول۔ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے التخریج، کیا مطلب؟ دو ایک جیسے مسائل اور معاملات اور صورتوں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ حکم بیان فرمائے اور فرق کی وضاحت نہ کرے تو بعد کے اصحاب شوافع ان دو ایک جیسے مسائل اور معاملات اور صورتوں میں سے ہر ایک صورت کا حکم دوسرے کی طرف منتقل کریں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الگ الگ حکم بیان فرمانے کو تو منسوخ کہیں گے، اور بعد کے فقہا نے جو ان مسائل اور معاملات کو ایک جیسے دو مسائل اور معاملات کو جو جوڑ دیا ہے اور ہر ایک صورت کا حکم دوسرے کی طرف جو انہوں نے منتقل کیا ہے تو اسے تخریج کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ تخریج۔ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے الاشباہ، کسی مسئلے میں دو حکم دو الگ الگ قیاس پر مبنی ہو اور ان میں سے ایک قیاس کی علت دوسرے قیاس کی علت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو تو زیادہ مضبوط علت والے قیاس کو الاشباہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ علت کے زیادہ مشابہ ہے۔ یہ فقہائے شوافع کی خصوصاً منہاج میں
تعبیر ہے۔